حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے اس زمین پر ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جس قوم کا نام قوم عاد تھا۔ قوم عاد اتنی طاقتور قوم تھی کہ اللہ پاک نے قوم عاد کے لوگوں کو 800 سال 900 سال 1000 سال تک عمر عطا فرمائی، اور قوم عاد کے لوگ کھجور کے درختوں کی طرح اتنے لمبے تھے کہ 100 گز 150 گز 200 گز تک ان لوگوں کا قد ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد کے لوگوں میں سے جو سب سے لمبا انسان تھا اس کا قد 400 گز تھا، اور قوم عاد میں سے جو سب سے چھوٹے قد والا انسان تھا اس کا قد 70 گز تھا۔ اور قوم عاد اتنی طاقتور تھی کہ قوم عاد کے لوگ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، قوم عاد کے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، قوم عاد کے لوگ ان کے سروں کے بال اور داڑھیوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی نظر تک کمزور نہیں ہوتی تھی۔ اللہ پاک خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے قوم عاد جیسی قوم کو دوبارہ پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اب کیا ہے کہ قوم عاد شروع میں اللہ پاک کی عبادت کرتی تھی، وہ خدائے یکتا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کرنا چھوڑ دی اور بت پرستی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اللہ پاک پر سے ان کا یقین اور بھروسہ اٹھ گیا۔ اب کیا ہے کہ قوم عاد کے لوگ لمبے ہونے کی وجہ سے، طاقتور ہونے کی وجہ سے پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے پہاڑوں کے اندر مکان بنائے ہوئے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرتے تھے، وہ پہاڑوں کو تراش کر بت بناتے تھے جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ قوم عاد کے مختلف گروہ بن گئے، ایک گروہ پہاڑ کو تراش کر بت بناتا، دوسرے گروہ سے کہتا کہ دیکھو ہمارا خدا کتنا لمبا ہے، کتنا بڑا ہے، تو دوسرا گروہ اس سے بھی لمبا بت بناتا، کہتا کہ تیرے خدا سے ہمارا خدا بڑا ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرتے بت بنانے میں، اور لمبے لمبے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اب کیا ہے کہ قوم عاد کے جو مختلف گروہ تھے، ہر گروہ نے اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا اور وہی ان کا خدا تھا۔ اس کے علاوہ قوم عاد بے حیائی اور بدعمالیوں پر اتر آئی، زمین پر فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا، حلال اور حرام میں فرق کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ لوگ جب دوسرے علاقوں میں جاتے تو طاقتور ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے، اور ان کی فصلوں میں جاتے، ان کے باغات میں جاتے، ان کے جانوروں کے پاس جاتے تو ان کی فصلوں پر، ان کے باغات پر، ان کے جانوروں پر قبضہ کر لیتے اور اپنی بستی میں لے آتے۔ تو دوسری قومیں حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی شکایت کرتی تھی، اور جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے تو وہ لوگ لڑائی جھگڑے پر اور فتنے فساد پر اتر آتے تھے۔ اللہ پاک نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا کہ ہود جاؤ، انہیں میری عبادت کرنے کا حکم دو، یہ حد سے گزرتے جا رہے ہیں، ان سے کہو کہ بتوں کو چھوڑ کے اللہ پاک کی عبادت کرو، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، جا کے دین کی دعوت دی کہ اللہ پاک نے تمہیں قوت اور طاقت سے نوازا ہے، جس علاقے میں تم رہتے ہو سرسبز علاقہ ہے، ہر قسم کے پھل سبزیاں، میٹھے پانی کے چشمے، تمہارے موٹے موٹے جانور، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، تو اسی رب کو چھوڑ کے تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو اور بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تو قوم عاد کے سرداروں نے کہا کہ ہود، تو کل کا نوجوان ہمیں سمجھائے گا؟ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، معاذ اللہ۔ کیا تیرے پیچھے لگ کے ہم اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ ہم تمہاری بات نہیں سنتے، اپنا دین اپنے پاس رکھو۔ اور قوم عاد کے لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کئی سالوں تک قوم عاد کو سمجھایا، آخرکار تنگ آ کے جب ان لوگوں نے بات ہی نہ سنی اور ان کو تنگ کرنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنا گھر بستی سے باہر جا کے بنا لیا، اور کچھ لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے تو وہ لوگ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ
اسی مکان میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ اب کیا ہے کہ قوم عاد کے جو عیاش قسم کے نوجوان تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیتے اور شور مچاتے، ان کو عبادت کرنے سے روکتے اور ان لوگوں کو پاگل، دیوانے اور مجنوں کہہ کے بلاتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے لیے بد دعا فرمائی۔ اب کیا ہے کہ اللہ پاک نے قوم عاد پر پہلا عذاب یہ بھیجا کہ اللہ پاک نے بارشیں روک دی، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، باغات فصلیں ویران ہو گئی، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ اور جب قوم عاد کے لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے کہ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ خدا کے شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، اللہ پاک قحط کو اٹھا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے لیکن بتوں کو نہیں چھوڑیں گے نہ۔ تو اللہ پاک نے قوم عاد پر 3 قسم کے بادل بھیجے، کالے رنگ کا بادل، سرخ رنگ کا بادل اور سفید رنگ کا بادل۔ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے کہو کہ ان میں سے کوئی ایک بادل پسند کریں۔ تو قوم عاد کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم کالے رنگ کے بادل کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے کون سا رنگ پسند کر لیا، اب اللہ پاک کا عذاب تمہاری طرف بڑھے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہود تمہیں کیا پتا کہ کن بادلوں میں پانی ہوتا ہے، کن بادلوں میں پانی نہیں ہوتا، ہم سفید بادل پسند کر لیتے تو بارش نہیں ہونی تھی۔ ہود علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں جو آپ کے پیروکار تھے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا، علاقے سے نکل گئے۔ اب کیا ہے کہ قوم عاد بارش کا انتظار کرنے لگی۔ اللہ پاک نے ہوا بھیج دی، آندھی آ گئی۔ شروع میں ہوا کی رفتار بہت زیادہ کم تھی، آہستہ آہستہ ہوا کی رفتار تیز ہوتی گئی، اور ہوا کی رفتار اتنی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ جو پودے تھے وہ جڑوں سے اکھڑنا شروع ہو گئے۔ قوم عاد کے جو جانور تھے وہ ہوا کے بگولوں میں اڑنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ قوم عاد ڈر گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو پہاڑوں کے اندر ہم نے بڑے بڑے مکان بنایا ہے ان میں چلے جاتے ہیں، ہوا وہاں پہ نہیں آئے گی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، تو اپنی طاقت کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ تو جب قوم عاد نے یہ کہا نا کہ ہم پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں، اپنی طاقت کی وجہ سے بڑے بڑے پتھروں کو پہاڑوں کے دروازوں پہ رکھ دیتے ہیں، ہوا ہمارا کیا بگاڑ سکے گی، تو اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا کہ پہاڑوں کے اندر گھس جا۔ جو پہاڑوں کے اندر ان کے مکان تھے، جو غاریں تھی، ہوا ان کے اندر گھس گئی اور ان کے بڑے بڑے دروازوں کو، بڑے بڑے پتھروں کو تنکوں کی طرح اڑا کے ہوا نے باہر مارا۔ اب کیا ہے کہ قوم عاد کے لوگ اس خوف سے کہ کہیں پہاڑ ہم پر نہ گر جائیں، وہ پہاڑوں میں سے نکل کے باہر آ گئے۔ اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا کہ اور تیز ہو جا۔ ہوا کی رفتار اتنی تیز ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ 400 گز لمبے انسان ہوا میں اس طرح اڑنے لگے کہ جس طرح ہوا میں تنکے اڑتے ہیں۔ اور ہوا کی تیز رفتار کی وجہ سے ہوا کے بگولوں میں جب قوم عاد کے لوگ اڑتے تھے تو ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، اور جب ٹکراتے تھے تو ان کے جسم مختلف حصوں میں تقسیم ہو کے زمین پہ گرتے تھے۔ ہاتھ کہاں پہ پڑا ہے، پاؤں کہاں پہ پڑے ہیں، پیٹ کہاں پہ پڑا ہے، سر کہاں پہ پڑا ہے۔ 7 دن اور 7 راتیں مسلسل قوم عاد پر کالی آندھی چلتی رہی، تیز ہوا، اتنی تیز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں اللہ پاک نے کسی قوم پر نہیں چلائی جتنی تیز ہوا اللہ پاک نے قوم عاد پہ چلائی۔ تو 7 راتیں اور 7 دن گزرنے کے بعد جب حضرت ہود علیہ السلام اس بستی کی طرف دوبارہ آئے تو دیکھا کہ زمین پر گوشت کے ٹکڑے پڑے ہیں، کہیں پہ ہاتھ ہیں، کہیں پہ سر ہیں۔ تو اللہ پاک نے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجا، ان پرندوں نے اپنے پنجوں میں ان کے جو جسم تھے وہ اٹھائے اور سمندر کی طرف چلے گئے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو ہلاک کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ ہم اتنے طاقتور، اتنی قوت، اتنی پاور، تو ہم تو اللہ کے عذاب کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر روک لیں گے۔
تو کیسے ہوا میں تنکوں کی طرح اللہ پاک نے ان کو اڑا دیا۔ تو کس وجہ سے عذاب آیا تھا؟ اس وجہ سے کہ نبی کو تنگ کرتے تھے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ تو جس قوم نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے وہ قوم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائی۔ تو نبی کا حکم نہ ماننا، اللہ کے عذاب کو معمولی سمجھنا اور نبی کی رسالت کا انکار کر دینا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ بڑی بڑی قوموں کو ان گناہوں نے برباد کر دیا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہا کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بندر نہیں بنے، ہم خنزیر نہیں بنے، اور ہم پہ پتھروں کی بارش نہیں نازل ہوئی۔ یہ محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود بھی زمین پہ سلامت رکھے۔ تو اس نبی کا حکم ماننا چاہیے، اس دین کی قدر کرنی چاہیے جو دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور قرآن کے ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے پہلی قوموں کو کس طرح غرق فرما دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔